بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ندیم ماہر قرآن کریم کا خلاصہ یومیہ جس کا ہم نے کل آپ سے وعدہ کیا، آج اس سلسلے کی ہم پہلی کڑی لے کر آپ کے درمیان حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا ذکر کیا ہے اور پہلے پارے کا خلاصہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ یہ ام الکتاب ہے، یہ وہ افضل سورہ ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جہاں سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کا آغاز سورہ بقرہ سے کیا۔ بقرہ کے معنی آتے ہیں گائے۔ اس میں ایک بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ان کا قتل ہو گیا تھا ایک شخص کا، اور اس کا پھر واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نقل فرمایا ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے 5 باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 انسان کی اقسام، نمبر 2 قرآن ایک معجزہ، نمبر 3 قصہ تخلیق آدم علیہ السلام، نمبر 4 بنی اسرائیل کے احوال، اور نمبر 5 پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ انسان کی جہاں تک اقسام کی بات ہے تو قرآن نے 3 ان کے اقسام اور قسمیں بیان کی ہیں: مومنین، منافقین اور کافرین۔ مومنین کی 5 صفات ذکر کی گئی ہیں کہ مومن کی پہچان کیا ہے، کہ ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ یعنی جو غیب پر ایمان رکھتا ہو، نماز قائم کرتا ہو، اللہ کے راستے میں انفاق یعنی خرچ کرتا ہو، ایمان بالغیب یعنی غیب پر ایمان رکھتا ہو، اور یقین بالآخرہ، آخرت پر اس کا یقین مکمل ہو۔ یہ مومن کی صفات بیان کی گئیں۔ اس کے بعد منافقین کی کچھ خصلتیں ذکر کی گئیں، جن میں جھوٹ، دھوکہ، قلبی اور روحانی بیماریاں، صفاحت یعنی حماقت، احکام الہی کا مذاق، فتنہ و فساد، جہالت، ضلالت، تذبذب۔ اور کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اعجاز قرآن یعنی قرآن کریم کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ہم بھی تمہاری طرح، جیسے چونکہ اس زمانے میں عرب کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بھئی تم اس جیسی کوئی سورہ لے آؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس سورہ کا آغاز الف لام میم سے کیا ہے۔ یہ حروف مقطعات کے اندر آتے ہیں، تو یہ اللہ کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی یہ بھی تمہاری جیسی زبان ہے، عربی زبان کے لفظ ہیں، لیکن تم ان کے معنی بیان کرنے سے قاصر ہو، لہٰذا یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اور اللہ نے یہ کہا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، کہ اس جیسی کوئی ایک سورہ تم بنا کر لے آؤ، اس جیسی کوئی ایک آیت بنا کے لے آؤ، اور اپنے جتنے ملنے جلنے والے ہیں اور جتنے تمہارے حواریین ہیں، تمہارے مددگار ہیں، سب کو بلا لو اور سب مل کر قرآن جیسی کوئی ایک سورہ، کوئی ایک آیت لے آؤ۔ تو اس میں اعجاز قرآن کا ذکر کیا۔ تیسرے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ نقل کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی، پھر ان کو خلیفہ بنایا۔ فرشتوں کا انسان کو فسادی کہنا، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ ایسی قوم بنا رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد برپا کرے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کو علم عطا کرنا، اور فرشتوں کا اقرار عدم علم، فرشتوں کو یہ کہنا پڑا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ آپ نے وہ سب چیزیں نہیں سکھائی جو آدم کو معلوم ہے۔ اس کے بعد فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرانا، اس کا بھی ذکر اس سورہ میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ شیطان کا انکار کرنا اور پھر مردود ہو جانا شیطان کا، پھر جنت میں آدم و حوا کو شیطان کا بہکانا، اور پھر انسان کو خلافت ارضی عطا ہونا، اور آدم و حوا کو زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو اتارا اس کا ذکر اس میں ہے۔ اخیر میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، جیسا ہم نے بتایا اس شروع میں کہ سورہ بقرہ جو نام ہے بقرہ، وہ بنی اسرائیل میں قتل کا واقعہ ہوا، جس کو ایک گائے کے ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت جب اس لاش کے اوپر اور اس مردہ جسم پر لگایا گیا تو وہ شخص اس نے اپنے قاتل کی خود نشاندہی کی۔ وہ ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر اور اخیر میں جو نقل کیا گیا اس پارے کے اندر، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا گیا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی اس تعمیر کو اور ان دونوں کو اس کام کے لیے قبول کیا، اور پھر حضرت ابراہیم کا توبہ و استغفار کرنا۔ یہ پہلے پارے کا خلاصہ ہے۔ اور آئیے اب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ ان تمام احکام پر اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں اور احباب میں شیئر کیجئے تاکہ خیر پھیلانے کا ہم ذریعہ بن سکیں۔ کل انشاءاللہ العزیز آپ سے پھر ملاقات ہوگی دوسرے پارے کے خلاصے کے ساتھ۔
इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप हजरात दुआओं में याद रखें, वीडियो को आगे लोगों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।